ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، اسی کے حضور اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، جانتے اور مانتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی کے بندے ہیں، اور اپنی بندگی کے لیے اس نے ہمیں جو منتخب فرمایا ہے اس پر اس کا مزید شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہم اس کی عبادت اور بندگی کریں گے، بغاوت اور کفر اور سرکشی سے بچیں گے، جئیں گے تو اس کا نام لے کر، اس کا کام کرتے ہوئے، اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اور موت آئے گی تو انشاءاللہ اسی کا نام لیتے ہوئے۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اہم صفت ہے رحمت، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم صفت اس کی توحید، وحدانیت یا یکتا ہونا، ایک ہونا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک اکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمام ضرورتوں سے بالا تر ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی نے اس کو جنم دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، ایک اکیلا ہے۔ یہ ہے توحید۔ توحید کا جامع ترین بیان قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری اہم صفت اس کی رحمت ہے۔ تیسری اہم صفت انصاف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کی غلط طریقے سے حمایت نہیں کرتا ہے، وہ کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ خود ظلم نہیں کرتا ہے، وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ تو تیسری بنیادی صفت ہے انصاف، اور دوسری بنیادی صفت رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار طرح طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غضب بھی ہے، سزا دینا بھی ہے۔ وہ عزیز، زبردست طاقت والا، ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کی صفت بہت زیادہ اہم ہے۔ توحید کے بعد سب سے بڑی صفت اس کی رحمت ہی ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے، اس کی دیگر صفات پہ بھی چھائی ہوئی ہے۔ وہ جلاتا اور مارتا ہے۔ ہمیں جلانا، زندگی بخشنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اگر نہیں پیدا کیا ہوتا، بہت ساری بے شمار مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ زمین کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں سب ان اینیمیٹ ہیں، بے جان ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بے شعور، انکانشیس بھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی شعور ہو سکتا ہے ان کی بھی کچھ زندگی ہو۔ بظاہر وہ صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی جو انسانوں کے اندر، حیوانات کے اندر اور نباتات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا پیدا کرنا، اور خاص طور سے انسان کا پیدا کیا جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدن دیا، ایسے اعضاء دیے، ایسا دل دیا، ایسا دماغ دیا، ایسی معلومات کو حاصل کرنے کی صلاحیت دی، معلومات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت دی، معلومات کو دوبارہ ریٹریو کر کے دوبارہ لا کر استعمال کرنے کی صلاحیت دی، مختلف قسم کی معلومات کو جوڑ کر پروسیسنگ کر کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت دی، ویژن کی ایک صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی، جو چیزیں نہیں انسان ان کا بھی تصور کر سکتا ہے، امیجینیشن، تخیل کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ بے شمار صلاحیتیں اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں پیدا کرتا تو کون پوچھنے والا ہے؟ ہم تو پیدا ہی نہیں ہوتے تو پوچھتے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ہمارے لیے سارے وسائل فراہم کیے۔ زمین کو اس طرح بنایا کہ ہم اس پر آرام کے ساتھ رہ سکیں، پانی کا انتظام کیا، ہواؤں کا انتظام کیا، ہر وقت آکسیجن فراہم ہے۔ پھر ہمیں ایسا بدن دیا، اور یہ مردہ زمین کے اجزاء ہی کو لے کر ایک زندہ انسان بنایا۔
پھر بے شمار قسم کی مخلوقات کو ہماری خدمت پہ لگا دیا. مختلف جانور ہیں، مویشی ہیں، سب کے سب ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. درخت ہمارے لیے بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی انسان پر ہی ہے. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا تھا. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کسی عورت کا بچہ، ماں کا بچہ اگر اس سے جدا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو پریشان ہو جاتی. وہ عورت ہوش و حواس کھوتی جا رہی تھی، پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور دوسروں کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی. بڑا اچھا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بڑے نفسیاتی معلم تھے. عین نفسیاتی موقع تھا. لوہا گرم تھا، چوٹ لگائی جا سکتی تھی. لوگ دیکھ رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے، انہیں سمجھایا جا سکتا تھا. آپ نے پوچھا، میرے ساتھیوں، اے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی؟ نہیں یا رسول اللہ، کیسے ممکن؟ وہ تو اپنے بچے کی جدائی سے پاگل ہوئی جا رہی ہے، دوسروں کے بچوں کو اپنے گلے سے لگا رہی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آئی ہے، یہ عورت اپنے بچے پہ جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں پر، تم پر اس سے زیادہ مہربان. اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے. سارے انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں، سارے انسان ایک ہی آدم و حوا کی اولاد. چنانچہ ایک بار ایسے ہوا، ایک شخص دیہاتی بدو تھا، مسجد نبوی میں آیا، نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا، وہ شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا، اے اللہ، مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، اور کسی پر رحم مت کر. بہت غلط بات کہی تھی اس نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس غلط بات کی تردید کی. آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو وسیع ہے اس کو اس نے محدود کر دیا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے. آسمان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہ ٹکے ہوئے ہیں. زمین اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہ گردش میں ہے. سمندر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہ زمین پر ہیں، حالانکہ وہ گر سکتے تھے. زمین ایک گولا ہے، اسفیر ہے. زمین کی گردش گواہی دے رہی ہے. بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، کھیتیوں کا پروان چڑھنا، درختوں کا اور باغوں کا پھل اور ترکاریاں دینا، رحم مادر میں بچے کی تشکیل ہونا، بچوں کا پیدا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت. ہمارے ڈیموگرافرز بتاتے ہیں کہ اس وقت جب دنیا کی آبادی تقریباً 700 کروڑ ہو گئی ہے، اور ہر سال مرنے والوں کی تعداد کو گھٹانے کے باوجود 8-10 کروڑ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہر منٹ میں اس زمین پر، اس گلوب پر 267 بچے پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارا ملک ہندوستان آبادی کا ایک بہت بڑا کنسنٹریشن ہے. یہاں پر ہر منٹ میں 51 بچے پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش، جس کی آبادی اس وقت 20-21 کروڑ ہے، وہاں پر ہر منٹ میں 11 بچے پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہر اسٹیٹ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیلکولیٹ کر کے. تو ان بچوں کا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو رحمت کاملہ ہے، وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مختلف چاند، مختلف ستارے، مختلف سورج بھی پیدا کر رہا ہے، ضرور کر رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ وہ کام میں مصروف ہے. اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کائنات کیسے بنی؟ کن، ہو جا، فیکون، ہو گئی. اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. لوہا لکڑ جمع کرنے، ایلیمنٹس کو لے کر آنے، پلاننگ کرنے، نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کن کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی. نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں، نئی کائناتیں جنم لے رہی ہیں. ہم نہیں جانتے، ہمارا علم بہت محدود. ہمارا علم تو ابھی تک اپنے بدن کے بارے میں بھی پورا نہیں ہو سکا ہے. ہمارا علم تو اپنی زمین کو بھی پورے طور سے اپنے احاطے میں نہیں لے سکا ہے. لیکن اتنا ہم جانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، ہر لمحہ پیدا کر رہا ہے، اور ہر لمحہ انسانوں کی ضروریات کا اہتمام کر رہا ہے. ہر لمحہ انسانی زندگی کو نئی نئی وسعتیں، نئے نئے ڈائمینشنز دے رہا ہے. 100 سال پہلے کی دنیا پہ غور کیجئے، ہوائی جہاز نہیں تھے. 150 سال پہلے کی دنیا پہ غور کیجئے، ٹرینیں نہیں تھیں. 200 سال پہلے کی دنیا پہ غور کیجئے، بھاپ سے چلنے والے انجن نہیں تھے. 250 سال پہلے کی دنیا پہ غور کیجئے، جہاز ہوا کے دباؤ سے چلتے تھے یا تھوڑا بہت انسان کھہ کر اپنی جسمانی طاقت پہ لگاتا تھا. آج دیکھیے دنیا میں تقریباً روزانہ 50,000 کے قریب فلائٹس ہیں. مختلف ملکوں میں 50,000 فلائٹس ڈیسٹینیشنز پر آتی جاتی رہتی. ہندوستان خود ہمارا ملک ہے، یہاں پر روزانہ تقریباً 12,000 ٹرینیں اپ اینڈ ڈاؤن آتی جاتی رہتی ہیں. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ روزانہ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. 7,000-7,500 کے قریب اسٹیشن ایک ملک میں. اور ہم سے بھی بڑا سسٹم ہے چائنا کا ہے، ہم سے بھی زیادہ وہاں کی آبادی ہے، ہم سے بھی زیادہ وہاں پر ٹرینیں. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی صلاحیتیں دیں. ناظرین کرام، جو باتیں اب تک عرض کی گئیں ان پر غور و فکر فرماتے رہیے، اور ہمیں اجازت دیجیے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی. بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام بریک کا وقفہ اپنی عنایت فرمایا. شکریہ. دوبارہ ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے آپ اور ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ پر اپنا غور و فکر جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب کی سب جو رحمتیں ہیں کن کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی گئی ہیں. سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، تمہارے تحت کر دیا گیا ہے. تم انہیں استعمال کر سکتے ہو، ایکسپلور کر سکتے ہو، ایکسپلائٹ کر سکتے ہو. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، کتنا اللہ تعالیٰ کو خیال ہے انسانوں کا. ہر ایک ضرورت کا اس نے انتظام کیا. وَآتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَأَلْتُمُوهُ. تم نے جو کچھ مانگا ہم نے وہ عطا کیا تم کو. ہم نے کھانا پینا مانگا، کھانا پینا دیا. ہم نے مویشی مانگے، مویشی دیے. ہم نے دودھ دہی مانگا، وہ ہمیں عنایت فرمایا. ہم نے بارش مانگی، ہم نے بارش دی. ہم نے اور طرح طرح کے کیمیکلز ایجاد کیے، اللہ نے اس کی صلاحیت دی. ہم نے کہا کہ بھئی یہ پانی کے جہاز جو ہیں بادبانوں سے چلتے ہیں، ہم مشین سے چلائیں گے، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی. ہم نے کہا کہ ہم بھاپ کے دیو کو اپنے قبضے میں کریں گے، اللہ نے اس کی صلاحیت دے دی. بھاپ سے انجن چلنے لگے، بھاپ سے ٹرینیں دوڑنے لگیں. ہم نے کہا کہ ٹرینوں کی رفتار کم ہے اور تیز، اچھا ٹھیک ہے، 200-300 کلومیٹر تک ٹرینیں چل رہی ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی یہ ٹرینوں میں بھی ٹائم زیادہ صرف ہوتا ہے، ہم جلدی اڑ کے جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوائی جہاز دے دیے. 800 کلومیٹر کی رفتار سے اڑنے والے ہوائی جہاز دے دیے. 125 سال پہلے تقریباً ٹیلی فون آ گیا. انگلینڈ میں سب سے پہلے آیا، لندن میں آیا، نیو یارک میں آیا، اور پھر ہر جگہ آ گیا. لندن کے بس ایک آنے کے 2-3 سال کے بعد ہی بامبے اور چنئی میں آ گیا، کلکتہ میں آ گیا. چنانچہ سیل فونز آ گئے. آج دنیا کے 2/3 لوگوں کے پاس سیل فونز ہیں. غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی سیل فونز ہیں. بلکہ اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو ایک فقیر کی جھولی میں بھی آپ کو سیل فون نظر آئے گا. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں سے بات کریں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ٹرین میں ہی بات کر رہے ہیں. اب تو ہوائی جہاز میں بھی ٹیلی فون آ گئے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اتنی سہولتیں دے رہا ہے، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس نہیں کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں چھانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، مانتا نہیں، سمجھتا ہے کہ میں نے ہی کر لیا. حالانکہ نہ اپنے آپ کو اس نے پیدا کیا نہ پیدا کر سکتا ہے. حالانکہ اس کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو ٹال نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا علم اگر صحیح طریقے سے ہم کو حاصل ہو تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو میں کم سے کم 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہوں، اور چاہوں گا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. اور اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو صرف ایک ہی برائی لکھتا ہوں، اور چاہوں گا تو اسے بھی مٹا دوں گا. بلکہ توبہ کر لے تو اس برائی کو مٹا کر اس کی جگہ ایک نیکی کو لکھ دیا جائے گا. پھر فرمایا بندہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے میں 2 بالش اس کی طرف بڑھتا ہوں. ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اور زمین کے برابر گناہ لے کر اگر وہ آتا ہے لیکن معافی طلب کرتا ہے تو انشاءاللہ قیامت میں میں اس سے زیادہ بڑی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو.
کتنا بڑا گناہ ہے شرک. شرک جلی، شرک خفی، مختلف طرح کے شرک ہوتے ہیں. شرک جلی کیا ہے؟ کسی کے آگے سجدہ کر دیا، کسی سے مراد مانگی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کسی کا اس طرح شکریہ ادا کیا جیسے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، مویشیوں میں اور حشرات الارض میں بکھیر دیا. تم دیکھتے ہو کہ جانور تک، وحشی جانور تک محبت اور رحم کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور وحشی جانور بھی اپنے پیر کی چوٹ سے اپنے بچے کو محفوظ رکھتا ہے. یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی اس 1% رحمت کا کرشمہ. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ باقی 99% رحمتیں ابھی اس کے پاس ہیں، ان کو استعمال فرمائے گا جب بندوں کے لیے رحمت کی ضرورت ہوگی. تو کیا اتنے رحمان و رحیم خدا کے سلسلے میں، جس کی رحمت کاملہ چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، ہمیں نافرمانی کا، ناشکری کا، کفران نعمت کا، انکار کا، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرنا مناسب ہے؟ اچھے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور کر کے اس کے آگے اپنا سر نیاز جھکا دیں، اس کے بندے بن جائیں. اور اللہ کے رسول نے اس بات کو کنفرم کیا، اس کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، معاف کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ذکر تھا. آپ قرآن شریف اور حدیث میں اور جگہ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اتنا رحمان و رحیم ہے تو کیا ہمارے لیے بغاوت، سرکشی، نافرمانی مناسب ہے؟ اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، زندگیوں میں بہت ساری خرابیاں جمع ہو گئی ہیں، ان کے لیے اس آیت میں ایک بڑا سبق. آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تو یقیناً سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فوراً بتاتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرما برداری اختیار کر لو اس کی، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر کہیں سے بھی تمہاری مدد نہ کی جا سکے. ہم بندے ہیں اس کے، رحمت اس کی ہم پہ چھائی ہوئی، اس کی رحمت کاملہ. ہمارے لیے بندگی ہی صحیح طریقہ ہے، نافرمانی اور ناشکری غلط ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، شرک خفی ہے. انیبوا الی ربکم، لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کتنی غلطیاں کیوں نہ آپ نے کر دی ہوں، لوٹ آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف. واسلموا لہ، فرما برداری اختیار کر لو اس کی. اسلام کے معنی ہیں فرما برداری، مسلم کے معنی ہیں فرما برداری اختیار کرنے والا، جھک جانے والا، احکام کی اتباع کرنے والا. حضرات ذرا سوچئے، جو ہمیں 1000، 2000، 25، 50,000 روپے دیتا ہے، اس کی ہم نوکری اور چاکری کرتے ہیں، اس کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ جس کی ہے، اور ہمارا بال بال اللہ تعالیٰ کے احسان میں بندھا ہوا ہے. ہر آن اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی رحمت ہم سب پہ چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ جو ایک ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ایک برائی کو صرف برائی ہی لکھ رہا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں نہ ہم خدا کی طرف لوٹ چلیں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، تمہارا رب ہے وہ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو. اس کی فرما برداری میں ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی. اس کی فرما برداری ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، ہم پہ کوئی مصیبت نہیں ہے. اس کی فرما برداری ہماری بھلائی کے لیے ہے. جو چیزیں خراب ہیں ان سے بنا کر دیا اس نے، اور جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اس نے جائز قرار دیا ہے، اور مختلف زندگی کی سہولتیں میں دیتا جا رہا ہے. نئے نئے انسانوں کو پیدا کرتا جا رہا ہے، انسانوں کی افق کو، ہرائزنز کو
ایکسٹینڈ کرتا جا رہا ہے، کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو ہماری خدمت میں لا رہا ہے، اور کائنات کی مختلف قوتوں کو ہم استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ان آیات کا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں اور اس کی بندگی اختیار کریں، اس کی بغاوت سے باز آ جائیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اس کی فرما برداری اختیار کریں، اس کے احکام پہ عمل کریں، بلکہ دنیا کے اور لوگوں کے سامنے بھی اسلام کا پیغام پیش کریں۔ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اسلام وہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو رحمت کا ہے، جو محبت کا ہے، جو ہمدردی کا ہے، جو دل سوزی کا ہے، جو خیر خواہی کا ہے، جو امن کا ہے، ترقی کا ہے، محبت کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ہمیں اپنے اس جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کے گھر کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر، جنت کا گھر، اس کی طرف بلا رہا ہے۔ تو دنیا کو بھی جنت بنانا ہے اور آخرت کو بھی جنت بنانا ہے، اور آخرت کی جنت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم ہوگا۔ آئیے ہم فکر کی، ایمان کی، اسلام کی، اطاعت اور وفاداری کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔